بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة الکہف کا آخری رکوع ہم نے پہلی رکعت میں سنا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ لوگوں کا موازنہ کیا ہے اور کچھ لوگوں کے اعمال کا موازنہ کیا ہے. انسان جب بھی کسی چیز کا کمپیریزن کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے کس بات میں نفع فائدہ زیادہ ہے اور کس میں نفع کم ہے یا نقصان ہے. تو نفع اور نقصان کے اعتبار سے انسان اپنی چیزوں کا موازنہ کرتا ہے. لیکن ایک مومن شخص جب بھی کسی بھی چیز کا موازنہ کرتا ہے تو اس میں وہ آخرت کو ضرور رکھتا ہے. اگر کسی کے موازنے میں آخرت نہ ہو تو اس مومن کا سکیل، اس کا یہ میزان، یہ ترازو موازنہ کرنے کا کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. یہ مومن کا وصف ہے. ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی جاب کرنی ہو، کوئی تعمیر کرنی ہو، کوئی تعلق بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اس میں بنیاد اس بات پر ہونی چاہیے کہ آخرت کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے. یہ کام میری آخرت کے لیے کیسا ہے. یہ مومن کا وصف ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم نے آخرت کو ذہن میں نہیں رکھا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا، اے پیغمبر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں، ہم آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق آگاہ نہ کریں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹا عمل کے سلسلے میں ان کو درپیش ہے. کون سے لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنتیں، ساری کوششیں صرف دنیا کی زندگی میں غرق ہو کر رہ گئی، ساری کوششیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اس پر ترا یہ ہے، اس پر مزید نقصان کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ دنیا کے لیے، دنیا میں غرق ہیں. ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی تعلیم، ان کی ڈگری، ان کی صلاحیتیں، ان کے تعلقات، ان کے صبح شام، سب کچھ دنیا میں غرق ہے، دنیا کے لیے ہو رہا ہے. دنیا کے لیے ہونے کا مطلب یہ کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی تصور نہیں آخرت میں. اچھا، اب جب کہ ان کو دنیا میں وہ محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو دنیا مل بھی رہی ہے. جب ان کو دنیا مل رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی بڑی اچھی ہے، مال و دولت کی کمی نہیں، گھر ان کے اپنے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، تعلقات ان کے بڑے بہتر ہیں، ریفرنس، عہدہ، سٹیٹس ان کا بڑا بلند ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بہت ہی بہترین چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ لوگوں میں سب سے بڑھ کر خسارے میں اور نقصان میں یہ لوگ ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہ ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور ملاقات کو جھٹلا دیا، اس کا کفر کیا. یہ کفر کرنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو انسان واقعی آخرت کا منکر ہو جائے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں. ایک یہ ہے کفر کرنا اور تکذیب کرنا اللہ کی ملاقات کی اور اللہ کی آیات کی. ایک کفر اور تکذیب یہ ہے کہ انسان اعمال ایسے کرے کہ گویا اس کو آخرت یاد ہی نہیں. بے شک وہ کہ ہاں میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، ہاں موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے،
ہاں مجھے معلوم ہے قبر میں سوال کیے جائیں گے، ہاں مجھے معلوم ہے کہ حشر اور آخرت میں میرا محاسبہ ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کر رہا، تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ اس کی مثال سادہ سی یہ ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے، دو بیٹے ہیں، بیٹے سے یہ کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی دیجیے، وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا۔ دوسرے سے کہتا ہے مجھے پانی دیجیے، وہ نہیں دیتا، زبان سے نہیں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، لیکن وہ پانی دے نہیں رہا اپنے والد کو۔ باپ پھر کہتا ہے، پھر کچھ نہیں، باپ پھر کہتا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں۔ تو نافرمان یہ بھی ہے، پہلے والے کی شدت زیادہ کہ اس نے انکار کر دیا، اور ایک اعتبار سے کم ہے کہ پتہ تو چل گیا نہ چلے، یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا۔ تو اس طرح جھٹلانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے کہ گویا اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے سٹیٹس کے لیے، دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے صرف ہو گئی، یہ لوگ آخرت کے تصور سے بالکل عاری ہیں، تو یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان ہے لیکن اس کے مطابق عمل ہی نہیں ہے، تقاضے پورے ہی نہیں کیے جا رہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم، تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ہم میزان بھی قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ عمل کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آدمی ترازو میں وہ چیز تولتا ہے جس کا کوئی وزن ہو، ان کے اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال ہی نہیں ہے۔ آخرت میں جو کام دیں وہ عمل ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کا کیا رویہ ہے؟ اس سورہ کی آخری آیت جو ہم نے سنی، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہاں تخصص خاصیت یہ ہے کہ اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ بشر ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا اور افضل ہیں، لیکن تمہاری طرح کا بشر اس لیے کہا گیا جس طرح سے تمہارا دنیا میں آنے کا سلسلہ ہوا، میں بھی اسی طرح سے دنیا میں آیا، جس طرح تمہیں خوشی، غم، درد ہوتا ہے مجھے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، جیسے تمہیں نیند کی ضرورت ہے مجھے بھی نیند کی ضرورت ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ نے میری طرف وحی کی۔ وحی کیا کی؟ جو باتیں وحی کی ان میں سے ایک یہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس بندے کا آخرت کا عقیدہ ہے، جس بندے کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو پھر اس کو وہ صرف تصور، اعتقاد، خیال کی حد تک نہ رکھے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیسے کیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ تو آخرت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ تو جو شخص یہ امید رکھتا ہے، جو یہ یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی اعمال سے عاری ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے اعمال کرتا رہے، اچھے اعمال سے بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دن 4 دن اچھے عمل کر لیا، 2 دن 4 دن اخلاق بڑا اچھا ہوا، 2 دن 4 دن انسان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی سنت کے مطابق عمل رہا، اس کے بعد پھر ختم۔ رمضان میں بڑا اثر رہا، رمضان کے بعد پھر ختم۔ نہیں، ایسا نہیں۔ فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح پر ڈٹ جائے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور گناہوں سے بھی بچتا رہے، عمل صالح بھی کرے اور گناہوں سے بھی بچے، اور گناہوں میں سے سب سے بدترین گناہ شرک سے بالکل دور ہو جائے، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جس شخص نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو آخرت کے ساتھ منسلک کر دیں کہ وہ ہمیں آخرت میں فائدہ دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں۔ اللہ ہمیں دونوں جہان میں عزتوں سے نوازیں، اور دونوں جہانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرمندگی، ندامت اور کسی بھی طرح کی پشیمانی سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں کریں جس میں اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔